حکومت شبش میں ترمیم کروا سکے گی یا نہیں کروائے گی، آج ہوگی، کل ہوگی، پرسوں ہوگی، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی اہمیت میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب وہ کیل کیوں بن گئے ہیں کہ جس کے بغیر نہ کوئی تختہ بن سکتا ہے، نہ کوئی جہاز بن سکتا ہے، نہ کوئی کشتی بن سکتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی اہمیت کیوں ہے اتنی زیادہ، اور کیا مولانا فضل الرحمان صاحب اس کو انجوائے کریں، یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں پوری تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ اور عظمہ بخاری کے ایک ویڈیو کلپ نے پاکستان مسلم لیگ نون کو دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ عظمہ بخاری صاحبہ کو کیا ضرورت تھی کہ ایک مسئلہ جب سیٹل ہو رہا ہے تو اس کو ایک نیا رنگ دینے کی، یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں پوری تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ اور پاکستان تحریک انصاف اب 18 اکتوبر کو پورے پاکستان کے اندر احتجاج کر رہی ہے۔ اب اس احتجاج کا کیا فائدہ ہوگا، کیا نقصان ہوگا، اور کیا پارٹی واقعی ایک بھرپور قسم کا احتجاج کر سکے گی، یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ لیکن ویلاگ کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کرے تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اور یہی وہ سپورٹ ہے، یہی وہ فیور ہے جو آپ ہماری کر سکتے ہیں۔ ہم نے اس مہینے کے اینڈ تک مزید 40,000 سبسکرائبرز میں اضافہ کرنا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ ہدف بھی پورا ہو جائے گا۔ اور اسی طرح ویلاگ کے آخر میں ایک سوال اور آپ کا ایک مسئلہ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاروق عباس نیوٹرل بائی جاوید چودھری میں۔ ناظرین، سینٹ کا اور قومی اسمبلی کا اجلاس آج طلب کر لیا گیا ہے اور آئینی ترمیم پاس کروانے کی کوشش کی جائے گی۔ مولانا صاحب ابھی بھی درمیان میں کچھ ایسا رول پلے کر رہے ہیں جو بہت ہی کنٹروورشل بھی ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ بھی ہے۔ پی ٹی آئی یہ سمجھ رہی ہے وہ ان کے ساتھ ہیں، گورنمنٹ وہ سمجھ رہی ہے کہ وہ ان کے ساتھ ہیں۔ اب دیکھتے ہیں مولانا کس کی سائڈ پہ جاتے ہیں۔ اور آج کا دن بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اگر گورنمنٹ یہ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو سمجھیں گورنمنٹ اگلے 5 سال پورے کرنے جا رہی ہے۔ اگر یہ آئینی ترمیم آج پاس نہیں ہوتی اور اس میں مزید ہرڈلز آ جاتی ہیں تو یقین مانیں ملک دوبارہ سے ہو سکتا ہے کسی بحران کی طرف چلا جائے۔ پوری سٹوری لے کے چلتے ہیں جاوید چوہدری صاحب کی طرف۔ چوہدری صاحب بتائیے گا یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب مولانا فضل الرحمان صاحب کا آپ دیکھیں کہ آج سے 2 دن پہلے وہ بلاول بھٹو صاحب سے ملے 15 اکتوبر کو، اور کراچی کے اندر ان کی ملاقات ہوئی۔ اور اس سے پہلے ہی بلکہ یہ خبریں گردش کر رہی تھی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب پہلے بلاول بھٹو صاحب سے ملاقات کریں گے اور پھر اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اب یہ جو ملاقات ہوتی ہے، ڈائلاگس ہوتے ہیں، اس کے کئی لیولز ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے جو لیول تھا وہ بلاول بھٹو مولانا، اور اس سائڈ سے شہباز شریف صاحب اور مولانا تھے، اور آصف علی زرداری صاحب سائڈ پہ تھے اور میاں نواز شریف صاحب سائڈ پہ تھے۔ اور ان دونوں کو مینڈیٹ دیا ہوا تھا کہ آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ معاملات اپنے سیٹل کریں۔ بلاول بھٹو صاحب نے کئی ملاقاتیں کی، میاں شہباز شریف صاحب نے ملاقات بھی کی، بلکہ ایک بار اس طرح بھی ہوا کہ میاں شہباز شریف صاحب آنا چاہتے تھے تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ وہ ہمارے گیسٹ ہیں، وہ ہمارے پرائم منسٹر ہیں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ وہ آئیں اور میں ان سے ملاقات نہ کروں، لہٰذا ان کو روک دیں۔ تو پھر میاں شہباز شریف صاحب کو روک بھی دیا تھا۔ یہ سارا جو پروجیکٹ تھا یہ محسن نقوی صاحب ڈیل کر رہے تھے۔ محسن نقوی صاحب کی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کوئی 1.5 درجن کے قریب ملاقاتیں ہو چکی ہیں، اور وہ آصف علی زرداری صاحب کے بہاف پہ بھی کرتے تھے اور میاں شہباز شریف صاحب کے بہاف پہ بھی اور اسٹیبلشمنٹ کے بہاف پہ بھی مولانا کو انہوں نے انگیج رکھا ہوا تھا۔ لیکن محسن نقوی صاحب کے لیول پہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا، پھر بلاول بھٹو اور میاں شہباز شریف صاحب کے لیول پہ یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا، اور الٹیمیٹلی پھر یہ میاں نواز شریف صاحب اور ساتھ آصف علی زرداری صاحب کو ایکٹیو ہونا پڑا، درمیان میں آنا پڑا۔ اس سے پہلے دیکھیں کہ جب بلاول بھٹو صاحب اور مولانا کے درمیان گفتگو ہوئی تو اس میں بلاول بھٹو صاحب نے کہا جی کہ ہم نے معاملات سیٹل کر لیے ہیں، لیکن مولانا نے کہا کہ نہیں، ہم آئینی عدالت پہ سیٹل نہیں ہوئے، ہم صرف آئینی بینچ چاہتے ہیں۔ اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ملنا تھا، لیکن جب رات کل میاں نواز شریف صاحب کے پاس گئے تو پھر وہ جو وفد تھا وہ بڑا ہوتا چلا گیا۔ پھر اس کے اندر بلاول صاحب بھی آ گئے، پھر اس میں اندر آصف علی زرداری صاحب بھی آ گئے، پھر پرائم منسٹر جن کے بارے میں خیال یہ تھا کہ یہاں پہ ایس سی او کا اجلاس ہو رہا ہے، وہ سب گیسٹوں کو رخصت کر کے پھر سب کا شکریہ ادا کر کے پھر وہ لاہور جائیں گے، لیکن انہوں نے گیسٹوں کو درمیان میں چھوڑ دیا اور وہ فوری طور پر لاہور نکل گئے، اور وہ بھی وہاں پہ موجود تھے۔ پھر مریم نواز صاحبہ وہاں پہ موجود تھے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کچھ اپنے لوگ لے کے گئی تھی وہاں پہ، پورے جو ہائی پاورڈ ایک ڈیلیگیشن ان کا بھی تھا۔ پھر ساتھ وہاں پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے اپنے لوگ بھی وہاں پہ آئے تھے، تو لہٰذا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سب لوگوں نے مل کے کوئی سیٹلمنٹ کرنے کی کوشش کی، اور مولانا آخری وقت تک ڈٹے رہے، کیونکہ اگر مولانا ڈٹتے نہ تو پھر یہ معاملہ محسن نقوی صاحب کے لیول پہ ہی حل ہو سکتا تھا۔ لیکن جب محسن نقوی صاحب کے لیول سے اوپر گیا، پھر اس لیول سے بھی اوپر گیا، تو فائنل لیول جو تھا جس میں میاں نواز شریف صاحب، آصف علی زرداری صاحب، پھر محسن نقوی صاحب، یہ سب لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایسا لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ان سب سے گارنٹی چاہتے تھے کوئی
اس گارنٹی کے بغیر وہ رضامند نہیں تھے کہ کل کو ایسا نہ ہو کسی جگہ کہ بلاول بھٹو صاحب کہہ دیں جی کہ میں نے تو آپ کے ساتھ وعدہ کر لیا تھا لیکن میاں شہباز شریف صاحب نے بعد میں مجھے ڈچ کروا دیا، یا کہیں ایسا ہو کہ میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ دیں کہ جی میں تو کرنا چاہتا تھا، میاں نواز شریف صاحب نے عین وقت پہ انہوں نے کہا جی میں تیار نہیں ہوں، رضامند نہیں ہوں، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم سب رضامند ہو، آخر میں یہ آصف علی زرداری صاحب کے گلے ڈال دیا جائے کہ آصف علی زرداری صاحب نے آپ کو ڈچ کروا دیے، تو اس کے بجائے پھر یہ تھا کہ سارے لوگ وہاں پہ بیٹھ جائیں، سب کے سامنے بات ہو تو کل کوئی بندہ بات سے باہر نکل نہ سکے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنا پورا ویٹ ڈالا، انہوں نے پہلے بڑا دوڑایا ان کو، اور دوڑانے کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کو بھی انگیج رکھا، ان کو پاکستان تحریک انصاف دکھاتے رہے، پاکستان تحریک انصاف کو یہ دکھاتے رہے سارے کہ یہ سب میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور الٹیمیٹلی انہوں نے سب کو اکٹھا کر کے سب سے کہا جی ہاں جی اب بات کریں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ سیٹلمنٹ ایسی ہوئی ہے کہ جس میں سب کا ہونا ضروری تھا، جس میں صدر صاحب جو ہیں وہ بھی رضامند ہوئے، میاں نواز شریف صاحب نے بھی گارنٹی دی، میاں شہباز شریف صاحب نے بھی اس کو کنفرم کیا، پھر اس کے ساتھ بلاول بھٹو صاحب ہیں، پھر باقی لوگ ہیں محسن نقوی وغیرہ۔ تو مجھے لگتا ہے کہ سب لوگ وہاں پہ مولانا نے انوالو کر کے ان سے کوئی پلیج کروایا، کوئی وعدہ لیا ایسا جو سر دست و ظاہر سامنے نہیں آئے گا، لیکن آنے والے دنوں میں کچھ حالات آپ کو نظر آ جائیں گے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تبدیلی ہو رہی ہوگی۔ ہو سکتا ہے بلوچستان کے اندر جو وزارت اعلیٰ ہے اس کے اندر تبدیلی آ جائے، مولانا فضل الرحمان صاحب کو بلوچستان کے اندر وزارت اعلیٰ دے دی جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فیڈرل کے اندر کوئی بہت بڑا آئینی عہدہ جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس چلا جائے، ٹھیک ہے، اور اس سے پھر پاکستان تحریک انصاف کو مولانا فضل الرحمان صاحب سائڈ پہ کر سکیں گے۔ اور اگر یہ عہدہ نہیں ملتا اور مولانا فضل الرحمان صاحب بلائنڈلی ووٹ دے دیتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ کچھ اور ہی چیز تھی، پھر تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کچھ نہ کچھ اس کے اندر گین ضرور کر رہے ہیں، اس کے بغیر یہ معاملہ چل نہیں سکتا۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو سعودی عربیہ سے ٹیلی فون بھی آیا، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی زیادہ تر جو مدارس کی فنڈنگ ہے وہ سعودی عربیہ سے ہوتی ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب سعودی عرب کو ناراض نہیں کر سکتے، تو وہاں سے بھی کوئی ٹیلی فون کروایا گیا، لیکن اس کے بارے میں کوئی کنفرم اطلاع نہیں ہے، بس یہ رومرز ہیں کہ کسی نے کہا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو، اس لیے وہ اس لیول تک آئے، نہیں تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑی پوزیشن لی ہوئی تھی۔ اب یہاں پہ سوال یہ تھا کہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب راضی نہ ہوتے تو مولانا کے پاس کیا آپشن تھا؟ دیکھیں مولانا کے پاس پھر آپشن بڑے لمیٹڈ تھے، کیونکہ اس سائڈ پہ سارا جو حکومتی اتحاد تھا وہ مکمل طور پہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ناراض ہو جاتا، اور دوسری سائڈ پہ پاکستان تحریک انصاف کے راضی ہونے کا مولانا کو کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ مولانا اور پاکستان تحریک انصاف دونوں خیبر پختونخوا میں سٹیک ہولڈر ہیں، اور کل کو اگر پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ آتی ہے تو سب سے زیادہ نقصان مولانا کو ہوگا۔ مولانا جو ہوں گے وہ خیبر پختونخوا کے اندر اپنا قدم بھی نہیں رکھ سکیں گے، وہاں سے ان کو اسلام آباد شفٹ ہونا پڑے گا، یہیں مسلسل رہیں گے، اور وہاں سے جے یو آئی کو پاکستان تحریک انصاف مکمل طور پہ واش آؤٹ کر دے گی، بلکہ بلوچستان سے بھی کر دے گی۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس ایک ہی اپارچونٹی ہے، ایک ہی آپشن ہے کہ وہ اس سیاسی اتحاد کا حصہ رہیں، کیونکہ ان کے اندر شرم بھی ہے، حیا بھی ہے، پرانے ساتھی بھی ہیں۔ مولانا عمران خان صاحب کے ساتھ کم از کم نہیں چل سکتے، ان کے اوپر وہ رلائے نہیں کر سکتے۔ دوسرا مولانا کا عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ رابطہ بھی نہیں ہے کہ کل کو مولانا کہیں کہ آپ نے یہ کہا تھا اور آپ نے یہ پورا نہیں کیا، عمران خان صاحب کہیں گے جی میری تو آپ سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، بات ہی نہیں ہوئی، تو وہ میرا خیال ہے مولانا عمران خان صاحب کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہیں، ان کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل ہیں، کیونکہ یہ سیاسی لوگ ہیں اور مولانا نے دوبارہ ان کے ساتھ چلنا ہے، اور کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ تو مولانا نے اگر اپنی راہیں پاکستان تحریک انصاف سے جدا کی ہیں تو درست جدا کی ہیں، کیونکہ وہاں پہ مولانا کو خاص فائدہ نہیں ہے، اور ان لوگوں کے ساتھ ان کو ظاہر ہے کو بڑے فائدے ہو سکتے ہیں۔ تو باقی یہ ہے کہ اگر مولانا نہیں کرتے اور وہ انکار کر دیتے ہیں تو پھر بھی گورنمنٹ کے پاس آپشنز ہیں، وہ پھر ایسا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جے یو آئی ایف کو مکمل طور پہ فارغ کر دیا جائے، ان کے ایم این ایز جو ہیں وہ سارے فارغ ہو جائیں، ان کے سینیٹرز بھی ہو جائیں، اور وہ اپنی پارٹی کو چھوڑ کے اوور نائٹ جو ہیں دوسری پارٹیوں کے اندر شامل ہو جائیں، اور ایسا ظاہر ہے گورنمنٹ کر بھی سکتی ہے، پریشرائز بھی کر سکتی ہے، بہت کچھ دے بھی سکتی ہے۔ تو اگر یہ سب لوگ ہی مولانا کے ہاتھ سے نکل گئے، سینیٹرز بھی نکل گئے، ایم این ایز بھی نکل گئے، تو مولانا فضل الرحمان صاحب مکمل طور پہ سیاسی طور پہ فارغ ہو جائیں گے۔ تو گورنمنٹ کے پاس یا ریاست کے پاس آپشن یہی ہے کہ مولانا کو منائیں، آخری وقت تک کوشش کریں، اور اگر مولانا کوشش کے باوجود راضی نہیں ہوتے تو پھر دوسرے آپشنز استعمال کریں۔ تو دوسرے آپشنز پہ بھی مولانا کو پتہ ہے کہ انہوں نے آئینی ترمیم ہر صورت کروا لینی ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ گین کر سکوں، میں زیادہ سے زیادہ عزت حاصل کر سکوں۔ کچھ مطالبات انہوں نے منوا بھی لیے ہیں جو وہ ان کے وکلا کہہ بھی رہے ہیں، ان کی پارٹی کہہ بھی رہی ہے کہ دیکھیں جی ہماری پوزیشن جو ہے نا وہ بہتر ہے، اور ہم نے آئین کو بچا لیا۔ تو اب وہ جو بچا لیا ہے مولانا نے، اس کے اندر ظاہر ہے کچھ نہ کچھ مولانا کو انہوں نے ایک سیف
ایگزٹ بھی دیا اس کے میں سے، ٹھیک ہے۔ اور مولانا نے زیادہ اس میں گین کیا۔ اچھا چوہدری صاحب یہ بتائیے گا کہ سینٹ میں ووٹ پورے نہیں ہیں، 2 ووٹ کم ہیں، یہ 2 ووٹ کہاں سے لے گی گورنمنٹ؟ اب یہ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ ہیں۔ ایک تو ڈاکٹر زرکا کے بارے میں کہا جاتا تھا، وہ بڑی پریشان بھی ہیں، ان کی ویڈیو بھی آئی، ہم نے ان کے حق میں ایک ویلاگ بھی کیا اس سے پہلے، اور بڑی جینون خاتون ہیں، زبردست بولنے والی خاتون ہیں، اور پولیٹیکلی بھی بڑی وائبرنٹ ہیں، اور بڑی اچھی فیملی کے ساتھ ان کا تعلق ہے، لیکن ان کا کلیم ہے کہ جی ان کا بیٹا غائب ہے، نہیں مل رہا، اور ان کے بارے میں پارٹی کا یہ خیال ہے، اندیشہ ہے کہ ڈاکٹر زرکا کیونکہ پارٹی کے ساتھ رابطے میں نہیں ہے تو وہ ووٹ دے دے گی۔ دوسرا ثانیہ نشتر کے بارے میں کہا جاتا ہے، ثانیہ نشتر جو ہے وہ ظاہر ہے پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں، اور وہ خاتون بھی بڑی تگڑی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ثانیہ نشتر صاحبہ جو ہے ان کو گورنمنٹ رضامند کر لے، ان کے بارے میں ان کو اندیشہ ہے۔ دوسرا سیف اللہ ابڑو صاحب ہیں، ان کے بارے میں بھی ایک اندیشہ ظاہر کیا جا رہا تھا، اور دوسرے سیف اللہ نیازی صاحب ہیں، وہ بھی ظاہر ہے کسی کے رابطے میں نہیں ہیں، اور بڑا عرصہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی رہے ہیں، اور ریاست کہا جاتا تھا کہ وہ ان کو بھی اغوا کر لیا گیا تھا یا ان کو بھی رکھا گیا تھا۔ اب ان کے اوپر چارجز اتنے زیادہ ہیں، ان کے کیسز اتنے زیادہ ہیں کہ وہ ان کی پوزیشن بھی بڑی کمپرومائزڈ ہے۔ تو اگر سیف اللہ نیازی صاحب آ جاتے ہیں قابو، یا پھر سیف اللہ ابڑو صاحب آ جاتے ہیں، پھر ثانیہ نشتر صاحبہ آ جاتی ہیں، ڈاکٹر زرکا آ جاتی ہے، تو بہت سارے لوگ پاکستان تحریک انصاف میں اس وقت ہیں کہ جن کو گورنمنٹ لپیٹ سکتی ہے۔ تو ان میں سے سینیٹرز کو، پاکستان تحریک انصاف کے 2 سینیٹرز کو حاصل کرنا امپاسبل نہیں ہے، کیونکہ ثانیہ نشتر صاحبہ میرا نہیں خیال کہ وہ پارٹی کے قبضے میں ہوں گی، کیونکہ پارٹی نے سارے سینیٹرز اپنے غائب کر دیے ہوئے ہیں، اور اپنے ایم این ایز کو بھی اٹھا کے انہوں نے خیبر پختونخوا میں رکھا ہوا ہے، لیکن ثانیہ نشتر صاحبہ کے بارے میں مجھے امید نہیں ہے کہ وہ ان کے قابو آئی ہوں گے۔ تو ان کو بھی کر سکتے ہیں، سیف اللہ ابڑو صاحب کو بھی کر سکتے ہیں، اور سیف اللہ نیازی صاحب جو ہیں وہ بڑے عرصے سے غائب، آپ نے دیکھا ہوگا کسی طرح وہ پیش ہی نہیں ہوتے، نظر ہی نہیں آتے۔ تو جو بھی سینٹ کے اندر آ گیا، کیونکہ پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے سینٹ کا بائی کاٹ کرنا ہے، ہم نے قومی اسمبلی کا بائی کاٹ کرنا ہے، لیکن جو اس دن آ گیا وہ سمجھیں کہ اس نے ووٹ دے دیا۔ ٹھیک ہے۔ اور چوہدری صاحب آپ کو یہ آئینی ترمیم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کل؟ میرا خیال ہے کل تو نہیں، ہو سکتا ہے یہ پرسوں تک چلی جائے، یہ آج نہ ہو، کل ہو یا پرسوں۔ میرا خیال ہے 19 تاریخ تک یہ ہوگی، جو شروع سے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ 19 اکتوبر تک یہ جائے گی، 19 اکتوبر تک یہ فائنل ہو جائے گی۔ لیکن یہ ہو جائے گی، یہ میرا خیال ہے ہو جائے گی، کیونکہ اس کے بغیر یہ سسٹم چل نہیں سکتا، پھر یہ پورا سسٹم ڈی ریل ہو جائے گا، اور یہ سسٹم اگر ڈی ریل ہو گیا تو پاکستان دوبارہ پچھلے 1.5 سال یا 2 سال پرانی پوزیشن پہ آ جائے گا، جو بڑی مشکل سے انہوں نے اکانومی کو ریل پہ ڈالا ہوا ہے اور باقی معاملات کو بھی سیٹل کیا ہوا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی گڑبڑ ہو جائے تو سب چیزیں ڈی ریل ہو جائیں، تو وہ نہیں ہو سکتی، اور ریاست کسی قیمت پہ یہ ہونے نہیں دے گی کہ دوبارہ ہم اسی جگہ پہ زیرو پہ کھڑے ہوں۔ تو بڑی مشکل سے انہوں نے چیزوں کو سیٹل کیا، تو اگر پاکستان دوبارہ اس بحران میں چلا گیا تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے پاس پھر کوئی زیادہ لائف لائن بچے گی۔ تو ملک کو اگر بچانا ہے تو میرا نہیں خیال کہ یہ بیک آؤٹ کریں گے، یہ ہر صورت کر کے رہیں گے، اس کو جیسے تیسے بھی کریں۔ ٹھیک ہے ناظرین، چلتے ہیں اپنی نیکسٹ سٹوری کی طرف۔ اگلی سٹوری ہے ہماری جی، پی ٹی آئی نے احتجاج اناؤنس کر دیا ہے ملک گیر، اور 18 اکتوبر کو یہ احتجاج اناؤنس ہوا ہے۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی یہ کرنے میں لیٹ ہو گئی ہے، ڈیلیبریٹلی لیٹ کیا ہے انہوں نے، یا ان کے پاس آپشن ہی اور موجود نہیں تھا؟ اگر آئینی ترمیم آج ہو جاتی ہے اور 18 تاریخ کو جا کے احتجاج کرتے ہیں تو انہیں کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ بظاہر جو وہ ڈیمانڈز کر رہے ہیں، جو وہ نظر آ رہی ہیں، وہ ایسی لگ نہیں رہی کہ وہ گورنمنٹ کو کوئی بہت بڑا ڈنٹ ڈال سکیں۔ تو جوہر صاحب کے پاس سوال لے کے جاتے ہیں کہ بھئی احتجاج کرنے کا اب کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ احتجاج جو ہے لیڈر کے بغیر نہیں ہوتا، اور انفارچونیٹلی پاکستان تحریک انصاف کے پاس اب لیڈرشپ کا بڑا بحران ہے، اور جو لیڈرز بچے ہیں کارکن اب ان کو تسلیم کرنے کے لیے، ماننے کے لیے تیار نہیں۔ خیبر پختونخوا کے اندر کیونکہ ان کی گورنمنٹ ہے، وہاں سے یہ لوگ نکال سکتے ہیں، وہاں پہ یہ احتجاج بھی کر سکتے ہیں، لیکن پنجاب کی صورتحال بہت ہی بری ہے۔ پچھلے دنوں جو حماد اظہر صاحب اور گنڈا پور صاحب کے درمیان جو شدید قسم کی لڑائی ہوئی تھی، اس کی بیس بھی یہی تھی کہ جی گنڈا پور صاحب یہ کہہ رہے تھے میں 3 مرتبہ آیا ہوں خیبر پختونخوا سے، لیکن پنجاب سے ایک بار بھی کوئی لیڈر نہیں پہنچا، اور نہ ہی پنجاب سے وہ قافلے لے کر آئیں۔ تو پنجاب کی صورتحال بالکل مختلف، ایسا لگتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے یا تو سب کو رگڑا لگا دیا ہے، سب کو کیپچر کر لیا ہے، یا پھر وہاں پہ لیڈرشپ کا بڑا بحران ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہ لوگوں کو نکال ہی نہیں پاتے۔ دوسرا جو 9 مئی کا واقعہ ہوا تھا، اس کے بعد جو اسٹیٹ کا ریئیکشن تھا اس نے بھی لوگوں کو ڈرا دیا ہوا ہے۔ پھر یہ جو شیلنگ ہوئی، پھر جس طرح لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، اس سے لوگ سہم گئے ہیں۔ اب لوگ پاکستان تحریک انصاف کے لیے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ پورے پاکستان کے اندر کوئی احتجاج ہو سکے گا۔ یہ ضلعی لیول پہ انہوں نے کیا ہے، تو ضلعی لیول پہ پولیس بڑی آسانی سے چیزوں کو کنٹرول کر لیتی ہے،
وہاں پہ کتنے ایک لوگ نکل آئیں گے ہر ضلع کے اندر. تو یہ ہے کہ نیوز بنانا جانتی ہے پاکستان تحریک انصاف. یہ سوشل میڈیا پہ بڑا شور کریں گے کہ یہ دیکھیں جی شور کوٹ کے اندر کیا صورتحال ہے, فیصل آباد کے اندر کتنی کیا صورتحال ہے, یہ گجرانوالہ میں آپ صورتحال دیکھ لیں, لاہور کے اندر دیکھ لیں. اس طرح مختلف شہروں کے اندر اس ٹائپ کے مظاہرے چھوٹے سے کر کے ان کو سوشل میڈیا کے اوپر بہت پلے اپ کریں گے, لیکن کوئی بہت بڑا یہ ڈنٹ نہیں ڈال سکیں گے گورنمنٹ کے لیے, کیونکہ لیڈرشپ ہی نہیں ان کے پاس, کوئی لوگ ہی نہیں ہے جو لوگوں کو باہر نکال سکے. عمران خان صاحب کی ایک خواہش ہے کہ ایک خودکار قسم کی موومنٹ پاکستان کے اندر چل جائے جیسے بنگلہ دیش کے اندر چلی تھی, لیکن سرے دست وہ فرق مجھے ممکن نظر نہیں آ رہی. پاکستان ایک ڈیفرنٹ سوسائٹی ہے, کیونکہ یہاں پہ جب تک اس ٹائپ کے کریک ڈاؤنس نہیں ہوتے جو بنگلہ دیش کے اندر ہوئے تھے, اس وقت تک اس قسم کی موومنٹ کا چلنا میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے اندر ممکن ہے. تو پاکستان تحریک انصاف بہت بڑا ڈنٹ نہیں ڈال سکے گی, کیونکہ عمران خان صاحب اگر باہر ہوتے تو ہو سکتا ہے ان کی کال پہ لوگ باہر نکلتے اور کچھ نہ کچھ احتجاج کرتے, لیکن عمران خان صاحب نہیں ہے, لیڈرشپ کا بحران ہے, لوگ ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر رہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بڑا کرائسس پیدا ہو رہا ہے وہ یہ کہ پاکستان تحریک انصاف مسلسل احتجاج کر رہی ہے, اس سے ورکرز تھک بھی گئے ہوئے ہیں, تھک کے اکتا کے گھروں میں بھی بیٹھ گئے ہوئے ہیں. گنڈا پور صاحب نے اس بات کا اظہار بھی کیا. ناظرین یہ بات تو واقعی ماننے والی ہے کہ گنڈا پور صاحب نے چاہے ہمیں اچھا لگے یا برا لگے, جب بھی تحریک انصاف کے ورکرز کو لائے ہیں وہی لے کے آئے ہیں. انہوں نے آنسو گیس بھی کھائے, بعد میں کنٹروورشل ضرور ہوئے, لیکن انہوں نے پھر بھی کچھ نہ کچھ کر کے دکھایا. اور وہ لیڈران جو کہ خود چھپے ہوئے ہیں وہ پارٹی کے کارکنان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ باہر آؤ, تو یہ بات واقعی کچھ سمجھ میں ہمیں تو کم از کم نہیں آتی. اچھا, اب چلتے ہیں جی نیکسٹ ٹاپک پہ. نیکسٹ ٹاپک ہے جی ہمارا لاہور کے حوالے سے, جو پنجاب کالج میں ایک بچی کے حوالے سے واقعہ پیش آیا. انفیکٹ پیش نہیں آیا, پیش کیا گیا کہ کسی بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, جو ابھی تک پروو نہیں ہو سکا. نہ پولیس کے پاس کوئی پروو ہے, نہ حکومت اس بچی کو ڈھونڈ پائی, نہ اس کے کلاس فیلوز اس بچی کو ڈھونڈ پائے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جو ٹرولرز تھے انہوں نے اس واقعے کو اس بری طرح سے پورٹرے کیا کہ تمام پنجاب میں جو اسٹوڈنٹس تھے وہ باہر آ گئے اور انہوں نے آ کے احتجاج شروع کر دیا, توڑ پھوڑ شروع کر دی. ایون کہ 28 بچے پہلے ہی دن زخمی بھی ہوئے. جب یہ تمام واقعہ ہو گیا اور اب تک ہمیں یہ کنفرم ہو گیا کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے ایکچوئل کارڈز کے اوپر, اور یہ لگ رہا تھا کہ گورنمنٹ کی ایک وننگ سچویشن ہے, کہ گورنمنٹ ٹھیک کہہ رہی تھی, اس وقت عظمیٰ بخاری نے آ کے کوئی ایک ایسا کام کر دیا کہ سارے کے سارا کام گورنمنٹ کو الٹا پڑ گیا. اور جہاں پہ برا کہنا چاہیے تھا اس فیک نیوز پھیلانے والے کو, اس کے خلاف تو انویسٹیگیشن ہو تو رہی ہے, لیکن وقتی طور پہ زبردستی اپنے آپ کو پیش کر دیا پنجاب گورنمنٹ کے تھرو عظمیٰ بخاری صاحبہ نے. یہ پورا واقعہ کیا ہے, ڈیٹیل سے آپ کو بتاتے ہیں. اب دیکھیں, کل مریم نواز صاحبہ کی پریس کانفرنس تھی اور بڑی زبردست پریس کانفرنس تھی. انہوں نے ایک بچی کو بھی بٹھا لیا جس کی ویڈیو بنی تھی, جس نے کہا تھا جی کہ میں اینی شاہد ہوں. اس نے بھی گفتگو کی, پھر وہاں پہ ٹیچرز جو تھے انہوں نے بھی گفتگو کی. پوری انویسٹیگیشنز کر کے مریم نواز صاحبہ نے اسے لائیو دکھایا لوگوں کو, اور لوگوں کو اندازہ ہوا کہ یہ سب فراڈ تھا. اور 60 جو پیجز تھے وہاں سے اس خبر کو پلے اپ کیا گیا, اور یہ پاکستان تحریک انصاف اس کے اندر انوالو ہے. اور زرتاج گل صاحبہ کی جو بہن تھی وہ بھی مریم نواز صاحبہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی, اور ان کا تعارف بھی کروایا انہوں نے کہ یہ ان کی بہن ہے, اور ان سے بھی پوچھا اور انہوں نے بھی کوئی اس کے اندر بیانات دیے, سب کچھ. تو معاملہ بڑا ٹھیک تھا, وہ ٹھیک چل رہا تھا اور اس نے ٹھیک چل جانا تھا. لیکن عظمیٰ بخاری صاحبہ اس سے پہلے آئیں اور صحافیوں کو انہوں نے دھمکی دے دی. انہوں نے کہا جی کہ اگر کسی نے آج نیوز سینس کریٹ کرنے کی کوشش کی یا ہلا گلا کیا یا شور شرابہ کیا, تو میں پہلے کہہ رہی ہوں کہ میں آپ کو نہیں چھوڑوں گی. میں نوکری کسی کی ختم نہیں کرنا چاہتی, لیکن جو میں کہوں گی نا اس سے آپ کی نوکریاں خطرے میں پڑ سکتی ہیں. تو ایسا ویسے خوفناک قسم کا ان کا ریئیکشن تھا, جو ان کے فیس ایکسپریشن تھے, جو ان کے الفاظ تھے. میں اتنا عرصہ ہو گیا مجھے جرنلزم میں, آج تک ویسے کسی نے یہ حرکت کی نہیں ہے جو عظمیٰ بخاری صاحبہ نے کی. اور یہ جو ہیں یہ وہاں پہ وزیر اطلاعات ہیں. تو اگر وزیر اطلاعات کا یہ وتیرہ ہے کہ وہ صحافیوں کو کیمروں کے سامنے کھڑی ہو کے اس قسم کی دھمکی دے رہی ہیں, تو پھر میرا نہیں خیال کہ مریم نواز صاحبہ کو کسی اور دشمن کی ضرورت ہے. عظمیٰ بخاری ہی کافی ہیں, کیونکہ جب آپ اس ٹائپ کی حرکت کریں گی اور اس کے بعد ظاہر میڈیا کے اندر تو پھر بڑی نفرت پھیل جائے گی آپ کے لیے. پھر سوشل میڈیا کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت وہ بھی آپ کے سامنے. تو میرا خیال ہے عظمیٰ بخاری صاحبہ کو اس لیول پہ نہیں جانا چاہیے تھا کہ آپ لوگوں کو دھمکی دے دیں, جبکہ وہ رپورٹر آپ کا ایشو جو ہے اس کو پیش کر رہے ہیں پورے پاکستان کے سامنے. اور دوسرا, نیوز سینس تو صحافیوں نے کریٹ کرنی ہوتی ہیں. ایک نیوز اور سینس دونوں چیزیں جو ہیں جرنلزم کے ساتھ ان کا تعلق ہے. اگر صحافی کھڑا ہوگا یا موجود ہوگا اور اس نے سوال نہیں کرنا یا اس نے خبر نہیں بنانی, تو اس کو پھر صحافی ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ختم ہو گیا سارا معاملہ. اور اس کا پھر بہترین طریقہ یہ ہے کہ عظمیٰ بخاری صاحبہ کو یہ چاہیے کہ اپنے وہ جرنلسٹ بھی کریٹ کر لیں,
وہیں پہ کوئی بندے بھرتی کر کے نا جی، اور ان سب کو کہے کہ یہ 40 جرنلسٹ ہیں جی، اور ان کو جرنلسٹ ڈکلیئر کر کے ان کو سامنے بٹھا دیا کریں، نہلا دہلا کے کپڑے پہنا کے، اور ان کے سامنے مائک رکھ دیا کریں، اور وہ وہی سوال کر لیا کریں جو گورنمنٹ چاہتی ہے. اور اس سے بھی اگر جان چھڑانا چاہتی تو اس سے بھی زیادہ بہتر طریقہ ہے کہ آپ صرف DSNGs بلایا کریں، صرف کیمراز بلایا کریں، کسی صحافی کو بلائیں نہیں، اکیلے شروع کر دیا کریں آپ، یا سوشل میڈیا کے اوپر آپ شروع کر دیں، یا پنجاب گورنمنٹ اپنا ایک ٹی وی چینل بنا لے اور اس چینل پہ وہ لگی رہے، تو یہ سب سے بہترین طریقہ ہے. تو آپ کو اگر صحافت اچھی نہیں لگتی، صحافی اچھے نہیں لگتے، تو پھر تو میرا خیال ہے آپ کا حشر وہی ہوگا جو پاکستان تحریک انصاف کا ہو رہا ہے. یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا بڑا المیہ ہے. جب یہ اقتدار میں آتے ہیں تو ان کا ایک نیا چہرہ ہوتا ہے، اور جب یہ وہاں سے نکلتے ہیں تو ایک دوسرا چہرہ لگا لیتے ہیں، اور اس وقت وہ میڈیا کے ساتھ بڑے میٹھے ہوتے ہیں، ان کو صحافی بڑے اچھے لگتے ہیں. لیکن جو ہی اقتدار کی کرسی پہ انہوں نے بیٹھے نہیں، یا اقتدار کی دہلیز پہ انہوں نے پہلا قدم رکھا نہیں، تو ان کے اندر سے ایک نیا انسان نکل آتا ہے. اور یہ جو نیا انسان ہے وہ عجنا بخاری صاحبہ کی شکل میں پورے پاکستان نے دیکھ لیا. یہ بنیادی طور پہ میڈیا کے بارے میں ان کا اصل رویہ ہے. یہ چاہتے ہی اسی طرح ہیں کہ خبردار جو کسی نے سوال کیا، خبردار جو کسی نے بات کی، خبردار جو ہمارے موقف کے خلاف کسی نے پوائنٹ اٹھایا. دیکھیں صحافیوں کے ساتھ ان کا یہی پرابلم ہے نا، یہ کہتے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں ویسا ہونا چاہیے، اور اگر ویسا نہ ہو رہا ہو تو یہ ناراض ہو جاتے ہیں، سب کے ساتھ ناراض ہو جاتے ہیں. اور یہی وہ چیز ہے جو ان کو تباہی کی طرف لے کے جاتی ہے. میں نے آج تک دیکھا فرق کہ جو گورنمنٹ بھی ہے اس کے اندر جب یہ ایروگینس آتی ہے تو تباہی کی طرف جاتی ہے، پھر کوئی شخص بھی ان کی فیور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو اس ایک چھوٹے سے کلپ نے پاکستان مسلم لیگ نون کی اور جو پنجاب حکومت کی جو میڈیا کے اندر تھوڑی بہت عزت تھی اس کو بھی ختم کر دیا. اچھا چوہدری صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ اس واقعے کے حوالے سے پورے نیشنل میڈیا نے رپورٹنگ کی ہے، آپ نے بہت سارے ویلاگ کیے ہیں، کسی ویلاگ میں یا کہیں رپورٹنگ میں آپ نے دیکھا کہ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ واقعہ پنجاب گورنمنٹ نے کروایا ہے، پنجاب گورنمنٹ چھپا رہی ہے اس بات کو؟ کہیں پہ ہم نے ایسی کوئی بات کی ہے؟ نہیں، جو ہے نا پنجاب کالج کی بات کر رہے، نہیں کسی نے بھی، اور سب لوگوں نے ویلاگس کیے ہیں، بلکہ جو کنونشن میڈیا اس کے اوپر تو یہ آئے نہیں خبر، کیونکہ اس کے اندر کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، حقیقت ہے ہی نہیں. جب تک وہ بچی سامنے نہیں آئے گی، ہوگی نہیں، تو صرف پروپیگنڈے کی بنیاد پہ اس طرح کالجز کے اندر توڑ پھوڑ کر دینی، لوگوں کو زخمی کر دینا. ایک گارڈ کل مارا گیا گجرات کے اندر، تو اس لیول پہ چلے جانا میرا خیال ہے بڑی زیادتی ہے. اور اس کے باوجود پنجاب گورنمنٹ کا رویہ یہ ہے کہ آپ کے حق میں رپورٹنگ ہو رہی ہے کیونکہ اس دفعہ آپ ٹھیک ہیں، لیکن پھر بھی آپ کہتے ہیں ہم آپ کو نوکریوں سے نکلوا دیں گے. بخاری صاحب تھوڑا سا سوچیے گا. ان کی اپنی نوکری بڑی عارضی ہے، پہلے تو اپنی نوکری بچائیں وہ، کیونکہ مجھے نہیں لگتا ہے زیادہ عرصہ نکال سکیں گے. صورتحال میں یہ آپ کو یاد ہوگا کہ اچھا خیر یہ ٹاپک ہم پھر کبھی ڈسکس کریں گے. الیکشن میں ایک چینل پہ ایک واقعہ ہوا تھا، کسی ایک سابقہ منسٹر نے ایک میسج کر دیا تھا کچھ اینکرز کو کہ میرے حق میں بات کریں، تو انہوں نے آن ایئر جا کے بول دیا تھا، اور اس کے بعد ان کی نوکری چلی گئی. ٹھیک ہے جی، اب چلتے ہیں جی سوال کی طرف. سردار سنگھ صاحب کا سوال ہے جی، اچھا سوال کیا انہوں نے. وہ کہتے ہیں جی ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت آئی تو کیا خان صاحب رہا ہو جائیں گے؟ اگر ٹرمپ کی گورنمنٹ آئی تو یہاں پہ تبدیلیاں آئیں گی، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے زیادہ فین ہیں، اور وہ عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب نے ان کے لیے بھی بہت کچھ کیا ہوا ہے. اور وہ ظاہر ابھی سردست باہر نہیں آیا، لیکن کبھی آئے گا، کبھی آپ کو پتہ چلے گا جو کچھ کشمیر کے اندر ہوا تھا یہ بیسیکلی ٹرمپ اور عمران خان کی ملاقات کا نتیجہ تھا. اچھا، تو بہرحال جب ٹرمپ کی گورنمنٹ آئے گی تو انفلوئنس ہوگا یہاں پہ، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ان کی رہائی پاسبل ہوتی ہوئی نظر آئے، یا کوئی مڈ ٹرم الیکشنز ہو جائیں، اور الیکشنز کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر بن جائے، ہو سکتا ہے یہ. لیکن اس سے پہلے بہت کچھ ہونا پڑے گا. عمران خان صاحب کو اپنی ٹیون بدلنی پڑے گی، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انہیں بیٹھنا پڑے گا، اسٹیبلشمنٹ سے انہیں فیور لینی پڑے گی، اور پھر جا کے یہ معاملات سیٹل ہوں گے. لیکن وہ معاملات پھر واشنگٹن میں سیٹل ہوں گے، پاکستان کے اندر سیٹل نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چوہدری صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین ویلاگ کا ٹائم آج ختم ہوتا ہے. شنگھائی تعاون تنظیم پاکستان سے اس کا اجلاس اس ختم ہو چکا ہے. تمام ہمارے مہمان جا چکے ہیں. ہمیں خوشی ہے کہ ہمارا ایک بہت ہی اچھا امیج باہر پورٹرے ہوا. ہم پنڈی اسلام آباد والوں کو یقیناً تھوڑی سی تکلیف ہوئی، ہمارے شہر بند رہے، آنے جانے میں مسائل تھے، روڈز بند تھے، لیکن اس کے باوجود یہ تکلیف وہاں پہ جا کے ہم کہتے ہیں ختم ہو جاتی ہے جہاں ہمارے ملک کا نام روشن ہوتا ہے. آخر میں پھر سے سب سے پہلے پاکستان. لائک شیئر سبسکرائب کیجیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.